الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم و مکرم و معزز سامعین، ہم سب سے پہلے اس رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں. لاکھوں درود و سلام نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. انسانی اعضاء میں اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ان میں ایک سب سے عظیم نعمت زبان کی نعمت ہے. اس کی قدر ان لوگوں کو پوچھئے جو گونگے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں اپنے زبان سے. زبان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے، جس کے ذریعے انسان کلام کرتا ہے، بات چیت گفتگو کرتا ہے. وہ زبان جس کے ذریعے انسان ہر طرح کا ذائقہ محسوس کرتا ہے، معلوم کرتا ہے کہ کون سی چیز مٹھاس ہے، کون سی چیز میں اس کا ذائقہ ترش ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سارا ذائقہ انسان اپنی زبان سے معلوم کرتا ہے. تو زبان اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. زبان وہ لوتھڑا ہے، اس کے ذریعے انسان کی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے. انسان اپنی رائے قائم کرتا ہے. یہی وہ زبان ہے، یہ لوتھڑا ہے جس کے ذریعے انسان کلام اور بات کرتا ہے، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. اور یہی وہ زبان ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ. جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. تو کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک زبان ہے اور دوسری شرمگاہ. تو زبان اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے. آپ احادیث کتب میں دیکھیں، اس پر بے شمار احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ہے. اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے بول چال میں، اپنی زندگی میں، تو اللہ رب العزت اسے جنت کی بشارت دیتا ہے، جنت میں داخلہ فرماتا ہے. بہت سے لوگ اسی زبان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے جو میرے دخول جنت کا سبب بنے اور نار جہنم سے حفاظت کا ضامن ہو، سبب ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلام کی 5 رکن پیش کیے، بنی الاسلام علی 5 شہادہ، جس میں توحید بتائی، رسالت بتائی، نمازوں کی پابندی بتائی، حج بتایا، زکات بتایا اور بھی دیگر چیزیں بتائی، اور آخر میں اللہ کے رسول نے کہا اور ایک چیز میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، وہ چیز کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ بتائیے وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر کہا اس زبان کی حفاظت کیجیے، اسے اپنے قابو میں رکھیے، اسے اپنے کنٹرول میں رکھیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کے درمیان معاشرے میں، تو بتائیے کتنے الفاظ ہم ایسے نکالتے ہیں جن کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کا قلب جو ہے مجروح ہو جاتا ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایسا کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ انسان اس کلمے کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کلمے کی بنیاد پر اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور دنیا میں انسان ایسا کوئی کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے جس کو کوئی محسوس بھی نہیں کرتا اور یوں سمجھتا ہے کہ اس کا اندازہ بھی نہیں کرتا، لیکن یہی کلمہ انسان کو جہنم کا سبب بنتا ہے۔ تو زبان اللہ رب العزت کی بہت عظیم نعمت ہے۔ آپ دیکھیے بے شمار روایتیں قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس طرح اور بھی میری نعمتیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، اللہ کی قدرت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اسی زمین میں نے ایسے بھی لوگ بنائے، آپ دیکھیے جو مختلف زبانوں کو جاننے والے ہیں، کوئی اردو بات کرتا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی انگریزی ہے، کوئی تیلگو ہے، کوئی کنڑا ہے، کوئی ترکیش ہے، یہ ساری زبان یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دیکھیے 800 کلومیٹر کے فاصلے پر زبانیں بدل جاتی ہیں، لیکن اس زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کی ہے وہ کس نے عطا کی ہے کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، لوگوں سے اچھی بات کہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو صاف بات کہو، ٹال مٹول کی بات مت کہو، سچی بات کہو۔ کیوں؟ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، جب بھی بولو صدق یعنی سچی بات کرو، جھوٹ بات مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جو صدق ہوتا ہے، جو سچائی ہوتا ہے، وہ نیکی کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت میں پہنچاتی ہے۔ جھوٹ گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، ایک جھوٹ بول کر انسان سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن وہی ایک جھوٹ بولنے کے لیے انسان کو 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو جھوٹ گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اور یہی برا، یہ فسق و فجور جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو زبان جو ہے یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زبان اللہ نے دی ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام میں کہ جب جو بھی بات کرو آپ سوچ سمجھ کے کرو، وہ بات کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے اس بات کو توڑو پھر بولو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ پتہ نہیں جس کو آپ بات کر رہے ہیں اس کے دل کو چیر دے گا۔ اسی لیے ایک شعر ہے جو کتابوں میں آتا ہے بارہا کہ مار توڑ کا جو زخم رہتا ہے وہ بجھ جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم رہتا ہے وہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔
جب بھی وہ جس انسان نے اس کو اپنی زبان سے ایسا جملہ کہا تھا، تب تک وہ انسان کو دیکھتا ہے، وہ جملہ اس سے یاد آ جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں، اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم غور فکر کریں اپنے اندر کہ ہم اسی زبان سے کیا کلمات نکالتے ہیں، جھوٹ کتنا بولتے ہیں، کتنوں کی غیبت کرتے ہیں، کتنوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یا کسی پر تہمت لگاتے ہیں۔ یہ سارے گناہ جو کہ زبان کی گناہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پر گئے تھے، لما عرج بی مررت بقوم لهم اسفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في آراسهم۔ یہ حدیث بغور سنو، یہ حدیث روکتے کھڑے کرنے والی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول جب معراج پر گئے تھے، اللہ کے رسول نے ایک قوم کو دیکھا جن کے ہاتھوں کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے ان ناخنوں سے جسم کا گوشت لوچ لوچ کر چبا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جو اتنے برے عذاب کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ سوچیں، ہم سمجھتے ہیں کہیں 5-10 منٹ بیٹھ لی، کسی کے بارے میں برا بھلا زبان سے کہہ دیے کہ ہم بڑے بن گئے، ہم کامیاب بن گئے، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرشتے بھی جو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے قریب نہیں آتے۔ لیکن آج جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی چیزیں ہیں، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اسے اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا اسی زبان کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی بہت بڑی حدیث ہے، میں یسمن لما بین لحییہ، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت، جنت کا فیصلہ زبان پر۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کا اچھا استعمال کریں، اس زبان سے ہم اپنے طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں، ایسے بول ایسے الفاظ کسی کو نہ بتائے جن کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رضی اللہ عنہ نے ایک کتاب ان کی ایک حدیث کے ذیل میں انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جنت کے اندر ایسے محلات بنائے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے گا تو اندر کی چیزیں نظر آئیں گی، اور جو اندر سے دیکھے گا تو باہر کی چیزیں نظر آئیں گی۔ جب پوچھا تھا صحابہ نے اللہ کے رسول سے یہ محلات کن لوگوں کے لیے ہیں، اللہ کے رسول نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا تھا، ایک بھوکے کو کھانا کھلانے والا، دوسرا رات میں ایسے وقت اٹھ کر تہجد پڑھنے والا جس وقت ساری دنیا سو رہی ہو، اور تیسرا جب بھی کسی انسان کو بات کرتا ہے تو اچھا انداز سے بات کرنے والا، منہ چڑھا کر بات کرنے والا نہیں، تو شروعی سے بات کرنے والا نہیں۔ اس سے دیکھیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اٹھا کر دیکھیے آپ، وہ 63 سالہ زندگی خود بتاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ان کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده۔ مسلمان کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہیں پر بھی چوک میں ٹھہرتے ہیں، چوبراہے پہ بیٹھتے ہیں، مسجد ہو گھر ہو کہیں پر بھی بیٹھ جاتے ہیں، اس کی برائی اس کی برائی اس کی برائی، وہ فلاں جانے والے کی برائی، وہاں رہنے والے کی برائی۔ ہم کسی کی برائی بیان کر کے یہ سمجھے ہم اپنا اکاؤنٹ جو گناہوں سے بھر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بھر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن آج جو ہے ہاتھ سے تو محفوظ ہے لیکن زبان سے کوئی محفوظ نظر نہیں آ رہا۔ بات
بات پہ قسمیں، بات بات پہ گالیاں، بات بات پہ طعنے، بات بات پہ ایسے الفاظ کا انتخاب کہ سامنے والے کی عزت نفس مجروح ہوتے جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایمان والی کی قدر و منزلت اللہ کی نگاہ میں کتنی ہے؟ اللہ کی نگاہ میں ایک ایمان والی کی بہت زیادہ عظمت ہے، اس کا احترام بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ایک مرتبہ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کا قتل جو ہے پوری دنیا کا قتل ہے۔ کیوں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ کسی انسان کی جان بچانا یا کسی نفس کی جان بچانا کسی بھی طرح سے پوری انسانیت کی جان بچانا، یہ آیت سے انسان کا جو احترام ہے، اس کی عظمت ہے، اللہ کو قرآن میں بتا رہا ہے۔ لیکن آج جو ہے ہم انسان کی ہمارے نزدیک اتنی بھی اہمیت نہیں کہ ہم جو ہے جو دل میں آتا ہے اس زبان سے بک دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی بات کرنا ہے، بات کرنے سے پہلے اس بات کو 100 دفعہ سوچو کہ کہیں جو میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ بات جو ہے تیر کی مانند ہے، جس طرح ایک دفعہ تیر نکل جاتا ہے واپس نہیں آتا، زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے مشکل ہے واپس آتا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے مارا ہوا زخم جو ہے وہ بھر جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد، لیکن زبان کا جو زخم رہتا ہے وہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ وہ جب بھی دیکھتا ہے وہ یاد آتا ہے کہ فلاں آدمی نے مجھے یہ الفاظ کہے تھے، برا کہا تھا۔ تو اس لیے آج کے خطاب سے یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں کہ زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنے قابو میں رکھو، اپنے کنٹرول میں رکھو۔ جس کی زبان اس کی کنٹرول میں رہے گی وہ آدمی دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا، اور جس کی زبان بے قابو ہو جائے گی، ان کنٹرول ہو جائے گی، وہ دونوں طرف جہاں میں ناکام ہو جائے گا۔ تو زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے انسانی اعضاء میں، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا جو مجھے ضمانت دے گا 2 چیزوں کی، میں اسی جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو آج ہمیں چاہیے جب بھی اگر ایسا معاملہ ہو جائے، انسان غصے میں ایسے الفاظ کسی کو کہہ بھی دیتا ہے، لیکن جب بھی یاد آ جائے معافی مانگے، اس سے کہہ دے کہ میں نے آپ کو کہا مجھے معاف کیجیے۔ بندہ معاف کرے گا تو اللہ رب العزت بھی معاف کرے گا، کیونکہ دیکھیے بعض چیزیں ایسے نظر آتی ہیں ہم اس کو چھوٹی سمجھتے ہیں، جیسا کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آپ کو بتا دیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا میں انسان کوئی کلمہ اللہ کی خوشنودی رضامندی کے لیے کہتا ہے، اسے اہم نہیں سمجھتا، لیکن یہی کلمہ اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور بعض الفاظ یا بعض کلمے دنیا میں ایسے کہہ دیتا ہے اور اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتا، زبان سے کہہ دیتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن یہی کلمہ اسے نار جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہمیشہ زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنے قابو میں رکھیں، بات کرنے سے پہلے اس بات کو 100 دفعہ سوچے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اگر ایسا کوئی کلمہ کسی کو ہم نے آج تک کہہ دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جس کو کہا ہے اس سے معافی مانگے اور اس سے کہہ دے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے زبانوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں حفاظت فرمائے اور اپنے زبان کو اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت